اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد باب ارواح جنود مجندۃ باب الارواح جنود مجندۃ یہ بیان ہے کہ روحیں جمع کیا ہوا لشکر ہے، روحیں جمع کیے ہوئے لشکر ہیں۔ یہ باب اس کا معنی یہ ہے کہ روحیں جب پیدا کی گئی تو ساری اکٹھی تھی آپس میں عالم ارواح میں، پھر جب یہاں پیدا ہوئی تو یہ مختلف ہو گئی، کوئی کہاں کوئی کہاں۔ یا ہے کہ پیدائش کے لحاظ سے روحیں اکٹھی تھی، کہ صفات کے لحاظ سے، مزاج کے لحاظ سے، اخلاق کے لحاظ سے پھر بکھر گئی، خلقت کے لحاظ سے اکٹھی تھی، آگے پھر ان کی جو اقسام ہیں، ان کے جو مزاج ہیں، صفات ہے، اس لحاظ سے یہ مختلف تھی۔ ایک معنی یہ بھی کرتے ہیں کہ جو جب روحیں پیدا کی گئی سب روحیں اکٹھی تھی، یہ روحوں کا وہاں ہی تعلق ہو گیا، عالم ارواح کے اندر آپس میں ملاقات ہو گئی، آپس میں عادات طریقے برابر تھے، وہ یہاں بھی اکٹھے ہو گئے، ملاقاتیں ہو گئی، کہ جہاں جو روحیں وہاں دور دور تھی وہ یہاں بھی دور دور رہی۔ یہ کئی معنی کیے ہیں، زیادہ تر معنی یہی ہے کہ جب پیدا ہوئے تو وہاں اکٹھے تھے تمام روحیں، تو صفات کے لحاظ سے یہاں آ کر یہ مختلف ہو گئی۔ حدثنا قتیبۃ بن سعید قال حدثنا عبد العزیز یعنی ابن محمد عن سہیل عن ابیہ عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال الارواح جنود مجندۃ، روحیں مراد ہماری روحیں، انسانوں کی روحیں، یہ لشکر، یہ جمع کیے ہوئے لشکر ہے، جمع کیے ہوئے لشکر ہیں۔ جب پیدا ہوئے لشکر جمع تھے سارے، فما تعارف منہا، جن کا آپس میں وہاں تعارف ہو گیا، یعنی صفات ایک، عادات ایک طرف انہیں محبت بھی یہاں پیدا ہو گئے، ان کی آپس میں محبت ہو گئی، نیکوں سے نیک محبت کرتے ہیں، مل گئے آپس میں۔ وما تناکرا، جو ان میں سے اجنبی ہوئے، کہ جب روحیں پیدا ہوئی کہ وہ آپس میں نہیں، ان کا وہاں پر اکٹھے نہیں ہوئے، ان کی عادات آپس سے موافق نہیں ہوئی، اختلاف یا پیدا ہونے کے بعد وہ مختلف ہو گئی۔ وہ آپ دنیا میں نیکوں کے ساتھ نیک دوست ہوتے ہیں، نیکوں کے نیک، اخیار کے اخیار، اشرار کے اشرار، الطیبات للطیبین والطیبات والطیبون للطیبات والطیبات للطیبین الخبیثات للخبیثین والخبیثات للخبیثین یا والخبیث للخبیثات۔ وہ یعنی اچھے مردوں کے تعلق اچھی عورتوں سے، اچھے مردوں کے تعلق اچھے مردوں سے، برے مردوں کے تعلق برے مردوں سے، بری عورتوں کے تعلق بری عورتوں سے، یہ معنی دیا گیا ہے۔ آگے حدثنی زہیر بن حرب حدثنا کثیر بن ہشام قال حدثنا جعفر بن برقان قال حدثنا یزید بن اسم عن ابی ہریرہ بحدیث یرفع قال الناس معادن کمعادن الفضة والذهب، روایت کو مرفوع بیان کرتے ہیں، اللہ کے نبی نے فرمایا لوگ کانے ہیں، کانے دھاتے جو زمین سے نکالتے ہیں لوگ، گڑھے کھود کھود کے سونا نکلتا ہے، چاندی نکلتی ہے، کوئلہ نکلتا ہے، نمک نکلتا ہے، اور چیزیں نکلتی ہیں، تانبا پیتل وغیرہ۔ تو بعض کانیں اچھی ہوتی، کافی وہاں دولت نکلتی، بعض ایسے ہوتی ہیں۔ ایسے ہی لوگوں کا حال ہے، بعض لوگوں کے قبیلے، خاندان، اصلہ یہ اچھے ہوتے ہیں، اچھے ماں باپ کے لا ہوتے ہیں، کہ بعض کے ماں باپ ہلکے ہوتے ہیں، تو لوگ بھی کانے ہیں، کمعادن الفضة والذهب، جس طرح چاندی سونے کی کانیں ہوتی ہیں، اچھی بھی ہوتی ہیں، بری بھی ہوتی ہیں، اس طرح لوگ، یہ قبیلے، قبائل، یہ کانے ہیں۔ خیارہم فی الجاہلیت خیارہم فی الاسلام ہے،
ان کے بہترین لوگ جاہلیت میں وہ شمار ہوں گے جو اسلام میں بہتر ہیں. جب اسلام لے آئے ہیں تو ان کا ماضی بھی اچھا بن گیا ہے. ان کے بہترین جاہلیت میں وہ ہیں جو اسلام میں بہتر ہیں. اذا فقہوا، جب وہ دین کو سمجھ جائیں. والارواح جنود مجندہ، روحیں جمع کیا ہوا لشکر ہے. یہ لشکر ہے جنود جمع کیے ہوئے. وما تعارف منہا، جن کا آپس میں وہاں تعارف ہو گیا، یعنی اعداد مل گئی، ایک طرف انہوں نے محبت کی، آپس میں الفت کی. وما تناکر منہا، جو آپس میں اجنبی رہے، روحوں کا آپس میں تعلق نہیں جڑا، کیونکہ ہر ایک کا اخلاق ادا الگ الگ تھے. تو جو روح ہیں وہاں پر تناکرہ اجنبی رہی، آپس میں دور دور رہی. اختلاف دنیا میں بھی وہ مختلف ہو گئی. اور نیکوں سے نیک محبت کرتے ہیں، بدوں سے بد محبت کرتے ہیں. کہتے ہوتے ہیں نا جو ہے کبوتر با کبوتر باز با باز. یہ نیک بندے ساتھ نیکوں کے ہوتے ہیں تو برے بندے ساتھ بروں کے ہوتے ہیں. جس طرح کہ باز ساتھ باز کے اڑتا ہے نا، باز کبوتر با کبوتر باز با باز. کبوتر اڑتا تھا کبوتروں کے، اس کی ہم جنس ہے، تو باز اڑتا تھا بازوں کے. اس طرح کے حالات لوگوں کے ہیں. اچھے مرد اچھے مردوں کے ساتھ رہتے ہیں، کہ برے مرد برے تھے برے مردوں کے ساتھ. حدثني عبد الله بن مسلمة بن كعنب قال حدثنا مالك عن اسحاق بن عبد الله بن ابي طلحة عن انس بن مالك ان اعرابيا قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ایک اعرابی نے کہا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، متی الساعة، جناب قیامت کب آئے گی، قیامت کب ہے؟ تو اس کو آپ نے فرمایا ما عادت لہا، بھائی تو نے کیا تیاری کی ہے قیامت کی؟ قیامت پوچھتا ہے ما عادت لہا، تو نے کیا تیاری کی ہے قیامت کے لیے؟ قال حب اللہ و رسولہ، اللہ رسول کی محبت تیار کی ہوئی ہے. بس مجھے محبت اللہ رسول سے، اور تو کوئی اعمال نہیں، محبت ضرور ہے. قال انت ما من احببت، تو اس کے ساتھ ہوگا جس سے تیری محبت ہے. اگر تیری محبت اللہ رسول سے ان کے ساتھ تو ہوگا، اچھا انجام ہوگا. پڑھو بھی کہ متى سألت قال وما كنا أكثر ما يذكر فصل قال ولكن أحب الله ورسوله قال فأنتم أحبنا محمد بن رافع بن أحمد قال وقال ابن رافع قال فرزاك من أمرنا نسفره قال دخل الناس بن مالك ومن رجل ما على ربه من رسول الله صلى الله عليه وسلم يسميه غير أنه قال وما تراه من كبير عامل عليه نفسه. قال حدثنا ابو ربيع بن طفيل بن خلف محمد بن محمد بن يعني بن زيد بن سعيد قال بن سعد بن بناني عن انس بن مالك قال جاء رجل الى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم متى سألت قال وما من لها قال حب الله ورسوله قال فإنك ما من أحببتم قال انس. انس کہتے ہیں فما فرحنا، تو فرمایا نا آپ نے کہ جس سے محبت کی ہے اس کے ساتھ ہی دن قیامت کے تم ہوگے. تو انس کہتے ہیں فما فرحنا بعد الاسلام میں فرحن اشد من قول النبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نہیں خوش ہوئے اسلام لانے کے بعد. پہلی خوشی تھی آپ مسلمان ہوئے تھے، تو ہم نہیں خوش ہوئے اسلام کے بعد کو خوشی جو زیادہ خوشی ہو اللہ کے نبی کے فرمان سے. فَإِنَّكَ مَا مَنْ أَحْبَبْتَ، کہ تو اس کے ساتھ ہوگا جس سے محبت کی. ہم اس بات سے بڑے خوش ہوئے. پہلی خوشی تھی کہ آپ اسلام لے آئے اسلام کے موقع پر. اب خوشی ہوئی کہ آپ ان کے ساتھ ہوں گے جن سے آپ محبت کرتے ہیں. انس کہتا ہے فانا احب اللہ و رسولہ و ابا بکر و عمر، میں تو محبت کرتا ہوں اللہ اس کے رسول سے اور جناب ابو بکر جناب عمر سے. فاقو ارجو ان اکون معہم، مجھے امید ہے کہ میں دن قیامت کے ان کے ساتھ ہوں گا. وَإِن لَّمْ أَعْمَلْ بِأَعْمَالِهِمْ، اگرچہ میں نے ان جیسے اعمال نہیں کیے. ان کے تو اعمال بہت ہی اعلیٰ نا ابو بکر عمر کے، وہ اعمال تو نہیں کیے، ان سے محبت ضرور ہے. اسی بات سے یہ ایک شعر پڑھتے لوگ احب الصالحین ولست منہم لعل اللہ یرزقنی صلاحا، مجھے صالحین سے محبت ہے، میں صالحین میں ہوں تو نہیں، میں تو نیک کوئی نہیں. احب الصالحین ولست منہم،
میں صالحین سے محبت کرتا ہوں اگرچہ میں ان میں شامل نہیں، کیوں؟ لعل اللہ یرزقنی صلاح، امید اللہ مجھ کو بھی نیکی کی صلاح کی توفیق دے گا۔ پڑھیے۔ قال لنا محمد بن عبد الله بن قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم من علينا نسنا لمالك لنا صلى الله عليه وسلم لم يذكر القول نسنا فانا اخذ ما بعده. قال لنا اسمع بن بشر رسول بن ابراهيم قال لنا سرد قال حدثنا وقال اسمنا قال جرينا انا من سورنا صالحين بن ابي جعلنا مسلم مالك قال بينما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خارجين من المسجد. ایک دفعہ میں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد سے باہر نکل رہے تھے کہ انس بن مالک فرما رہے ہیں، فلکینا رجلا، ہم ملے ایک آدمی سے، اندہ سدۃ المسجد، مسجد کے دروازے کے پاس، یہ سدہ دروازہ کھڑکی سے ہوتی ہے، وہاں ملے۔ سدہ نہ بند کرنا تو گیٹ بند ہی ہوتا نا بعد میں، تو ہم ملے ایک آدمی سے مسجد کے گیٹ کے پاس، تو اس نے کہا یا رسول اللہ متساعت، قیامت کب ہوگی؟ پوچھا قیامت کب ہوگی؟ تو آپ نے فرمایا ما عادت لہا، انہیں کیا تیاری کی ہے قیامت کی؟ قال فکأن الرجل استکان، گویا کہ آدمی اس نے عاجزی کی، یعنی وہ عاجز ہو گیا، لاجواب جواب نہ دیا کہ میں کیا جواب دوں، تیاری ہے نہیں، اس نے آپ کو اپنے آپ کو عاجز سمجھ لیا۔ تو فکأن الرجل استکان، آدمی گویا کہ دب گیا، بیٹھ گیا، یعنی اپنے آپ کو کمزور سمجھا کہ میرے پاس تیاری ہے نہیں۔ ہاں ثم قال، پھر کہا یا رسول اللہ ما عادت لہا کبیرہ صلاۃ ولا صیام ولا صدقۃ، میں نے تیاری نہیں کی قیامت کی، نہ کوئی بڑی نماز، نہ روزہ، نہ صدقہ، میں نے تو خاص تیاری نہیں کی، تو خاص میرے اعمال بھی نہیں ہے۔ یہ ہے نا عاجزی، انکساری کی، عاجزی کی۔ ہاں ایک مسئلہ ہے، ولیکن احب اللہ و رسولہ، لیکن میں اللہ رسول سے محبت ضرور کرتا ہوں، محبت اللہ رسول سے ہے، لیکن میں نے تیاری بڑی کوئی نہیں کی۔ تو آپ نے فرمایا فانت مع من احببت، اس کے ساتھ ہوگا جسے تو نے محبت کی ہے۔ اس واسطے آدمی نیکوں سے محبت رکھے۔ چلیے۔ قال حدثنا محمد بن عياض بن عبد العزيز بن شكرني عثمان بن جابر بن بن عين وشبه بن رمي بن مراد بن نصر بن ابي جعل انا نسال الله صلى الله عليه وسلم بين في ذي شن خرجنا كتاب قال وانا من فضل من السنه قال لنا ابن مسنى بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا كذا وقال سمعنا سنه قال حدثنا ابو بكر بن اسماعيل بن محمد بن مسنى قال معاذ بن انا يعني ابن الشام قال حدثنا قال لنا سمعنا صلى الله عليه وسلم حديث قال سمعنا بن شيبان الصحابه بن ابراهيم قال سمعنا بن جرير بن مشين بن وائل بن عبد الله قال جاء رجل من صلى الله عليه وسلم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف تعلم بين ذهب قوم ولما الى قومهم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن احبهم قال حدثنا محمد بن مسنى وابن مشين قال حدثنا ابن الدين حدثنا بشير بن قال ان محمد جاء من الله من شبه من حدثنا ابن عمر قال جواب ابن سلمان بن كرم ان النبي صلى الله عليه وسلم بعد ان عبد الله بن ابي سلام بن سريه قال ابو بكر بن شبان ومن قال قال لما في ذنب قال حدثنا جميع المسلمين ومن من قال ما بدنا من بعدنا ان المشينا شيخين ابي موسى قال كان بسلاطنا رجل في مثله من حديث جرير ان انا شباب اذا سمعنا هذا السر فهي بشرى غلط باب اذا اسنا اسنی علی صالح فہی بشریٰ ولا تضرہ، بیان ہے جب نیک آدمی کی تعریف کی جائے کہ اس کے واسطے کی بشارت ہے، لوگ تعریفیں کر رہے ہیں نا، تو اس کے واسطے یہ نیک ہونے کی بشارت، جنت کی بشارت ہے۔ ولا تضرہ، اس کو یہ بات نقصان نہیں دے گی، اس سے وہ پریشان نہ ہو کہ لوگ تعریفیں کر رہے ہیں، تو کسی نیک آدمی کی تعریف ہو رہی ہو تو یہ اس کے واسطے اللہ کی طرف سے ایک بشارت ہے جنت کی۔ جی۔ قال تزيد بن حسن وابن بن ابي بن جهل وابن بن سامي وابن قال يا ايها القلق قال ما بن زيد ما بن زيد ما بين تمرن وزاني من عبد الله بن سامي ان النبي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا امر رجل امر من خير يحمد من الناس عليه قال فاجرون بشرا اچھا، تو ایک آدمی نہ کہا گیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے آپ بتلائیے ایک آدمی عمل کرتا عمل خیر والا، اس کی لوگ تعریف کرتے ہیں، تو یہ کوئی نقصان تو نہیں ہے کہ آدمی نیک عمل کرتا ہے لوگ تعریفیں کر رہے ہیں، تو وہ نیکی کرنے والے کو تعریفوں کا نقصان تو نہیں ہوگا؟ قال فرمایا نہیں، تلک عاجل بشر المؤمن،
یہ مومن کی جلدی خوشخبری ہے، یہ مومن کو جلدی خوشخبری مل رہی ہے کہ کوئی جلدی آپ لوگ وظیفے کر رہے ہیں، تو یہ مومن کی جلدی خوشخبری آ گئی ہے۔ چلیے قال حدثنا قال حدثنا ابن صلى الله عليه وسلم ابي عمران الجرمي من سلام المعلوم من حديث حديث من غيرنا من حديث من شبه غيرنا من محمد ويهوه الناس عليهم في حديث من سلام ويهمه الناس كما قال ما کتاب القدر کتاب ہے تقدیر کی، تقدیر کہتے ہیں اندازہ، تقدیر۔ اللہ تعالیٰ کو ہر شے کا علم پہلے سے ہے، اللہ نے جو بھی مخلوقات پیدا کی ہے اللہ کو سب کا پہلے سے علم ہے، جو اب ہو چکا ہے، ہوگا، آئے گا، جو کچھ بھی ہے، مرنے سے جینے سے لے کر مرنے تک، مرنے کے بعد کے حالات، اس کا نام تقدیر ہے۔ جو چیز بھی ہے اللہ کے علم کے مطابق ہو رہی ہے۔ یہ نہیں ہے کہ بندے عمل کرتے ہیں اللہ پھر دیکھتا ہے تو پھر لکھتا ہے، نہیں، اللہ کو ہر چیز کا علم پہلے سے ہے۔ جو بندوں نے عمل کیے ہیں، جو کریں گے، کس طرح فوت ہوں گے، کیا ان کا حال چال ہوگا، یہ اللہ کو پہلے معلوم۔ یہ ہے تقدیر، اس پر سب لوگ ایمان لائیں، لازمی ہے، یہ اسلام کا ایک جز ہے، ایک رکن ہے۔ بعض کہتے ہیں نہیں اللہ کو معلوم نہیں ہوتا جی، جب بندے عمل کر لیتے اللہ کو پھر معلوم ہوتا ہے، یہ غلط بات ہے۔ پڑھیے ہاں یہ باب و کیفیت خلق الآدمی یہ فی بطن امہ ہی، یہ باب ہے آدمی کی پیدائش کی کیفیت ماں کے پیٹ میں، کہ بچہ ماں کے پیٹ میں کس طرح اللہ تعالیٰ پیدا کرتا ہے، کس طرح اس کی پیدائش ہوتی ہے۔ وہ کتابت رزق ہی، اس کے رزق کی لکھائی، اللہ اس کا رزق بھی ماں کے پیٹ کے اندر ہی لکھ دیتا ہے۔ واجل ہی، اور اس کی موت کب آئے گی، وہ عمل، اس کا عمل کرنا، وہ شکاوت ہی، وہ سعادت ہی، اس کا بدبخت ہونا اور اس کا نیک بخت ہونا، یہ اللہ کی تقدیر ہے، یہ اللہ کو پہلے ہی معلوم ہے۔ بچہ ماں کے پیٹ میں آئے، اللہ نے وہی لکھا دیا فرشتوں کو۔ جی اچھا، تو حدیث ہے یہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا، واہ الصادق المصدوق، آپ سچ کہنے والے ہیں، تو آپ سے سچ بولا گیا ہے۔ اللہ کے نبی سچ بولتے ہیں، تو جبریل نے آپ سے سچ بولا ہے، آپ الصادق بھی ہیں، المصدوق بھی ہیں، تو آپ سچ بولنے والے، سچ آپ سے بولا گیا ہے۔ آپ نے ہمیں بیان فرمایا ان احدکم یجمع خلقہ فی بطن امہ 40 یوما، بے شک تمہارا ایک اس کی پیدائش ماں کے پیٹ میں 40 دن تک جمع ہوتی ہے، یہ نطفہ کی شکل میں، نطفہ پانی کی بوند، قطرہ، یہ جو منی ہوتی ہے، یہ 40 دن جو ہے وہ ماں کے رحم میں یہ جمع ہو رہی ہے، الٹ پلٹ ہو رہی ہے، تو 40 دن تک وہ نطفہ ہی ہوتا ہے، پانی کی بوند ہی ہوتی ہے۔ مرد عورت کی یہ منی مل کر نا وہ نطفہ بن جاتا ہے، تو 40 دن تک تو وہ نطفہ ہے۔ ثم یکون فی ذلک علقۃ، پھر وہ ایک لوتھڑا، جمع ہوا خون بن جاتا ہے، وہ جمع ہوا خون بن گیا، پہلے نا پانی تھا، اب وہ خون جمع ہوا خون بن گیا، یہ ہے علقۃ، لوتھڑا۔ ثم یکون فی ذلک مضغہ، پھر اس میں رحم کے اندر وہ مضغہ، بوٹی، یہ مضغہ ایسی بوٹی ہوتی ہے سخت ہوتی ہے، سخت بوٹی جس میں کوئی ہڈی نما تھوڑی سی چیز ہوتی ہے، تو اس کو کہتے ہیں چبانے والی ہڈی، وہ چباتے نا ہڈیوں کے بعد گوشت نرم ہوتی ہے، تو یہ شکل ہوتی ہے بعد میں۔ پہلے نطفہ رہا 40 دن، پھر 40 دن وہ جمع ہوا خون بن گیا، پھر 40 دن مضغہ بوٹی بن گئی، اسی کی مثل۔ پھر 40 دن جو ہے یہ 40واں چوتھا ہے۔ ثم یرسل الملک، پھر فرشتہ بھیجا جاتا ہے، فرشتہ اللہ تعالیٰ ماں کے پیٹ میں، ایک حفیظ اللہ ہی جانتا ہے نا، فرشتوں کے واسطے وہ جلدش ہے، اللہ بھیجتا ہے جب وہ بچہ پیٹ میں ہوتا ہے، فینفخ فیہ الروح، تو فرشتہ اس میں روح پھونکتا ہے، 4 چلے، یعنی گویا کہ یہ 5 مہینے ہو گئے ہیں، تو اس میں روح پھونکی جاتی ہے۔ وَيُؤْمَرُ بِأَرْبَعٍ، فرشتے کو 4 باتوں کے لکھنے کا حکم دیا جاتا ہے۔ اب بچہ ماں کے پیٹ میں ہے تو روح پڑ گئی ہے جسم میں، تو فرشتے کو ابھی بتلا دیا، اللہ تو پہلے جانتا ہے کہ لکھ فرشتے اپنے کاغذوں میں لکھ کلمات، یہ بے کتب رزق ہی و اجل ہی و عمل ہی و شقی و سعید،
لکھنا اس کے رزق کا، اس نے یہ روزی کھانی ہے، اس کی اجل ہی اس کی موت، فلاں ٹائم اس کی موت آنی ہے، اس کی یہ عمر ہے، عمر کہہ لو یہ موت کہہ لو اور اس کا عمل کہ لکھ لے اس نے یہ عمل کرنے ہیں، اچھے یا برے، وہ شقیٌ اور سعید لکھ لے یہ بدبخت ہے یہ نیک بخت ہے، جنتی ہے جہنمی ہے۔ اب دیکھو ماں کے پیٹ میں ہے تو فرشتہ لکھ رہا ہے، اللہ کو پہلے علم ہے، اللہ لکھا رہا ہے اس کا رزق، اس کی موت، اس کا عمل، نیک بخت کے بد بخت۔ یہ ہے تقدیر، اللہ کو بندے کی پیدائش سے پہلے ہی ہر جو شے بھی ہے پہلے علم ہے۔ فوالذی یہ جبر نہیں ہوتا، کوئی کہے کہ جبر ہو گیا لکھا ہوا پہلے، نہیں جبر نہیں ہے، اللہ کا علم ہے، اللہ نے دیا اختیار ہی بندے کو، اللہ نے اختیار دیا ہے، من شاء فمن شاء فلیؤمن ومن شاء فلیکفر۔ حدیث میں آتا ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں، لوگوں نے پوچھا جی انسان با اختیار ہے کہ بے اختیار ہے؟ انہوں نے فرمایا کہ دونوں باتیں ہیں، با اختیار بھی بے اختیار بھی۔ اپنا ایک پاؤں کھڑا کرو، اس نے پاؤں کھڑا کر لیا، کھڑا نہ ایک پاؤں پر کھڑ گیا، اختیار تھا، کہا دوسرا پاؤں کھڑا کرو، اب مشکل ہو گیا، آپ کسی کو ہے ایک پیر کھڑا ہو دوسرا کھڑا کر لیں گے نہیں، فرمایا اسی کا نام ہے بندہ بے اختیار ہے، کچھ با اختیار ہے کچھ بے اختیار۔ تو بہرحال اللہ نے تقدیر لکھی ہوئی ہے پہلے، یہ بندے پر جبر نہیں کیا، ہاں اللہ کی شان اس کا علم ہے۔ فوالذی لا الہ غیرہ، قسم و ذات کی جسے قبضے میں جس کے سوا کوئی اور نہیں ہے، اللہ کوئی اور معبود نہیں ہے۔ ان احدکم لیعمل بعمل اہل الجنہ، تمہارا ایک آدمی جنتیوں والا عمل کرتا ہے، جنتیوں والا ایک بندہ ساری عمر جنتیوں والے عمل، بڑے اچھے عمل کی نمازیں روزے حج زکوٰۃ کرتا ہے، حتیٰ ما یکون بینہ و بینہا الا ذراع، حتیٰ کہ جنت میں اور بندے میں نہیں فاصلہ ہوتا سوائے ایک ہاتھ، ذراع ہوتا ہے ایک ہاتھ، کوڑی تک ایک ہاتھ، بس جنت قریب ہی ہے، نیڑے پہنچ جنت ہے، ان نے عمل کیتے جنت کے قریب پہنچ گیا ہے، لیکن لکھا ہوا اللہ کو علم ہے کہ یہ جہنم جائے گا، وہ اخیر کی آدھے بگڑ گیا، خدا خاتمہ بھی شر ہویا، فَيَسْبِقُ عَلَيْهِ الْكِتَابُ، اس پر لکھائی تقدیر غالب آ جاتی ہے، تقدیر میں لکھا ہے اس نے بگڑ جانا ہے، پہلے ٹھیک تھا اب بگڑ گیا۔ فَيَعْمَلُ بِعَمَلِ أَهْلِ النَّارِ، وہ عمل کرتا ہے عمل جہنمیوں والے، فَيَدْخُلُهَا، تو جہنم میں داخل ہوتا، ساری عمر نیک عمل کیے، اخیر میں مرتد ہو گیا، کافر ہو گیا، وہ جہنمی بن گیا، اللہ کو پہلے معلوم تھا۔ وَإِنَّ أَحَدَكُمْ لَيَعْمَلُ بِعَمَلِ أَهْلِ النَّارِ، تمہارا ایک عمل کرتا ہے عمل جہنمیوں والے، ایک آدمی عمل کرتا ہے اہل نار جہنم والے، برے عمل کیے، بڑے فساد بچائے، بڑے قتل و خون ریزی کی، بڑی بدکاریاں کی، سارے غلط کام کی، کرتا رہا، اخیر توبہ کر لیا کر، حتیٰ ما یکون بینہ و بینہا الا ذراع، حتیٰ کہ جہنم میں اس کے درمیان فاصلہ نہیں رہا سوائے ایک ہاتھ کا، کہ بس اب مرنے کی دیر ہے، جائے گا جہنم میں۔ فَيَسْبِقُ عَلَيْهِ الْكِتَابُ، اس پر لکھت تقدیر غالب آتی ہے، فَيَعْمَلُ بِعَمَلِ أَهْلِ الْجَنَّةِ، وہ جنتی والا عمل کر لیتا ہے، ایک توبہ کر لی، پکا نمازی ہو گیا، پھر فوت ہو گیا، فَيَدْخُلُهَا، اس میں داخل ہوتا ہے۔ تو اللہ کا علم تھا کہ یہ آدمی جنتی ہے، وہ جنتی بن گیا۔ چلیے بهذا السند قال في هذه الأربعين خلق الله تكون يتم في بطنهما 40 ليلة، قال في هذه المؤذن ونشبت 40 ليلة 40 يوما، یہ کہیں ہے کہ 40 دن ہے، کہیں ہے 40 رات ہے، ایک کوئی بات ہے کہ رات ہوتا بھی دن بھی ہے، عربی لوگ رات بولیں گے دن شامل ہوگا، دن بولیں گے رات شامل ہوگی۔ چلیے قال من السفينة بن عيانة من نارنا في ذنب فلنا به النبي صلى الله عليه وسلم قال يدخل الملك من الأرض متقدمين بعد ما ستقيون فيهم قال الرحم ب40 حق مصدام ربنا 40 ليلة فيقول يا ربي الشكيم أو ساعة فيكتبان فيقول أي ربي القرآن مسلم فيكتبان ويكتب عملهم وآسر وأجلهم ورزقه ثم يتواصف في ولا يزاد فيهم ولا ينقص۔
اچھا جی، تو یہ حدیث کو پہنچاتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک، فرمایا فرشتہ نطفے پر آتا ہے، وہی بات ہے ماں کے رحم میں، تو نطفے کے پاس آتا ہے، بعد اس کے کہ نطفہ رحم میں ٹھہرا ہوتا ہے 40 یا 5 دن اور 45، یہ کوئی اختلاف نہیں ہے، یہ بچہ کا جو وجود بن رہا ہے اس کے لحاظ سے تھا، کبھی 40 دن کا تو کبھی 45 دن کا، تو فرشتہ آتا ہے رحم میں بچے کے پیدائش کے موقع پر، بچہ یہ رحم میں وہ ٹھہرا ہوا ہے، آتا ہے 40 دن راتوں میں یا 45 راتوں میں، تو کہتا ہے یا رب پروردگار اشقیون و سعید، یہ جو بچہ بڑھنے والا ہے یہ بدبخت ہے یا نیک بخت ہے، پھر اقتبال میں وہ لکھے جاتے ہیں، اللہ فرماتا ہے یہ لکھ لو، وہ لکھ لیتا ہے، کہتا ہے اے رب پروردگار ذکرون و انثی، یہ بچہ مذکر ہے یا مؤنث ہے، پھر اقتبال لکھے جاتے ہیں، وَيُكْتَبُ عَمَلُهُ وَأَصْلُهُ وَأَجَلُهُ وَرِزْقُهُ، لکھا جاتا ہے اس کا عمل بھی، اس کی عمر، اصل بنا عمر کتنی عمر ہے، اور اس کا رزق بھی، اس کی موت بھی، ثُمَّ تُطْوَى الصُّحُفُ، پھر وہ صحیفے لپیٹے جاتے ہیں، وہ ہوتے ہیں فرشتے کے پاس یہ، تو بچہ بھی ماں کے پیٹ میں شروع ہوا ہے کہ لکھائی پہلے ہوگی، فَلَا يُزَادُ فِيهَا وَلَا يُنْقَصُ، اس لکھائی میں زیادتی نہیں ہوتی نہ کمی ہوتی ہے، یہ اللہ کا علم ہے، تو جہاں تر حدیثوں میں کہ جو آدمی اچھا سلوک کرتا ہے ماں باپ سے، برادری سے رشتہ جوڑتا ہے تو اللہ اس کی عمر بڑھاتا ہے، اس کا مطلب عمر میں برکت فرماتا ہے، عمر تو وہی ہوتی جو ہوتی ہے، ہاں عمر میں اضافہ ہی برکت ہو جاتی ہے، عمر میں وہ تھوڑی عمر ہی بڑی معلوم ہوتی ہے، جس عمر میں اتفاق رہا، اتحاد رہا، خوشحالی رہی، وہ تھوڑی عمر بڑی ہے، تو جس عمر میں چاہے لمبی بھی ہو تو پریشانی رہی، وہ کیا عمر ہوئی، تو یہ مطلب ہے، عمر تو جو لکھی ہے وہی ہونی ہے، ہاں صلہ رحمی سے اس میں برکت ہو جاتی ہے، تو نہ اس میں اضافہ ہوتا ہے نہ کمی ہوتی ہے، پڑھیے۔ قال حدثنا ابن احمد بن اسماعيل النافلي ان ربه اسمنا بن جريج اخبرني ابن الزبير ان نبا فعلا اخبرنا سمي عبد الله بن مسعود يقول له ساق الحديث مثل حديث ابن حارث فرجل عبد الله بن احمد بن يعقوب بن خنيفه النبي قد خير وانا ما سمع عند عبد الله بن طعام ان كرمه من خلق قال ذكر الله بن سعيد اذا فبن عزيزا وغفار من قال سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم قادر يقولون تفضل خوف الرحم يرفعن الليل ثم يتفجر عليه الملك قال ظهر اسودهم قال الذي خلقهم ويقول يا ربي اصبر النساء فيجعل الله ذكرا والنساء ثم يقول بان ربي اصبر انه غير سبا فجعل له سويا غير سوي ثم يقول ربي ما رزقه ما جلبنا وخلقه ثم يجعل الله سيئا سعيدا قال عن حدثنا عبد الوارث بن عبد الرحمن قال حدثنا ابن ابي ربيعه بن كل سنه حدثنا بن ابي طفيل ان فتى بن سعيد وقال صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال حديث الى رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لكم مولى قيل نبي رحمه اذا اراد الله ان يقرا شيء باذن الله لباذن عباده فربين الليل ثم ذكر لها حديثهم قال حدثنا ابو خامر فزار بن حسن الجحدري قال حدثنا محمد بن زيد قال عبد الله بن ابي بكر بن انس بن مالك ان رفع الحديث انه قال ان الله خلق وقال من رحمه مالك فيقول يا ربي نتخذنا يا ربي اذا كان فتن يا ربي ما قدم فزاد الله فاذا اراد الله ان ينقذ من خلقنا قال مالك يا ربي فكان سامنا سمع شق الناس فما رزق فما جعلنا فيكتب الاخر في بدن بهم قال هذا اسمنا نبي ابي من حيث ظهر بن احد بن ساق من ابن ظاهر قال ان ساق قال كما قال الاخرين ان قال جرينا من سورين انا سعيد من بعد النبي عبد الرحمن ان قمنا له كنا في جنازه ابن بكر ورد فتانا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما وقتنا من اولاد الله وقت ما حسرهم فكان سامي فجعل بين قوسين من سيرتهم ثم قال ما منكم من احد ما من نفس من فسق الا وقد كتب الله مكانها من الجنه والنار ولا قد كتبت من شكي الناس اجنه قال فقال رجل يا رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا نتمكن على كتابنا من هذا الامر فقال من كان من اهل السعاده فيسير الى العمل اهل السعاده ومن كان من اهل الشقاوه فيسير الى عمل اهل الشقاوه فقال عمل فلا يسر مع اهل السعاده فيسيرون على من اهل السعاده وعمل الشقاوه فيسيرون على عمل اهل الشقاوه فما قال فاما من اهل الواقع فصدق بالسنه فنيسيرون الى اليسر واما من بكر والصبر وخذ بالحسن فنيسر الى الاسره. یہ حدیث صحیح ہے کہ جی عثمان بن ابی شیبہ علیہ مظہر بن حرب علیہ ہاں جی حمدان عبد الرحمن علیہ احمد بن عثمان نوفلی، تو باپ کہڑا تو پڑھے باب بھی حدیث ہے سر جی کہڑی حدیث پڑھ پاؤں دوبارہ
عثمان بن ابی شیبہ زہر بن حرب بن اسحاق بن ابراہیم واللفظ لزہر اچھا کہ ٹھیک چل پڑھو ٹھیک پڑھو. اچھا تو یہ حدیث ہے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے، کنا فی جنازہ فی بقیل غرقد، ہم بقیل غرقد میں ایک جنازے کے اندر شامل تھے، تو ہمارے پاس تشریف لائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فقعدہ آپ بیٹھ گئے، وقعدنا حولہ ہم آپ کے آس پاس بیٹھ گئے، وباہو مخصرۃ آپ کے پاس ایک لکڑی تھی، وہ لمبی سی لکڑی ہوتی جس سے نا کوئی آدمی نشان لگائے یا لکیریں بنائے، مخصرات اس کا بنا آلہ، لکیریں بنانے کا آلہ، کوئی لکڑی ہوگی آپ کے ہاتھ میں، تنکا ہوگا. اچھا فنکا سا آپ نے اپنا سر جھکا لیا، کیونکہ موقع تھا وفات کا، میت پڑی ہوئی تھی، قبر کھود رہے تھے، تو آپ وہ پریشانی تے آخرت کی فکر میں آپ نے سر جھکا لیا. فجعل ینکو تو بھی مکسرات شروع ہوئے، آپ اپنی اس لکڑی سے، اس تنکے سے نشان لگا رہے زمین پر بیٹھے بیٹھے. یہ آدمی کی فطرت ہوتی، آدمی بیٹھا نا خاموشی سے کوئی سوچ رہا ہو تو زمین پر لکیریں مارتا ہے، اس طرح بیٹھا سوچ رہا ہوتا ہے، تو آپ نے سر جھکایا تو آپ لکیریں مار رہے زمین کے اوپر، اس سوچ میں آپ ڈوبے ہوئے تھے. فجعل ینکو تو بھی مکسرات شروع ہوئے، آپ اپنی اس تنکے سے یا اس لکڑی سے نقطے لگا رہے تھے، نشان لگا رہے تھے. ثم قال پھر فرمایا ما منکم من احد، تم سے کوئی آدمی نہیں ہے، یا فرمایا ما من نفس منفوسہ، نہیں ہے کوئی جان جو جان جس کو دی گئی ہے، منفوسہ اور نفس سانس لینے والی جان، الا وقد كتب اللہ مکانہا من الجنۃ والنار، مگر اللہ نے اس کی جگہ لکھی ہوئی ہے جنت بھی اور جہنم بھی، جس کا جو مقام ہے یا یہ جنتی یہ جہنمی اللہ نے لکھا ہوا ہے. جو شے جاندار انسانوں کی ہے، جان لے جان اس میں پڑی ہوئی ہے، اللہ نے اس کا مقام لکھا ہوا ہے، چاہے جنت یا جہنم. اچھا وَإِلَّا قَدْ كُتِبَتْ شَقِيَّةً وَسَعِيدًا، وگرنہ اس لکھا گیا ہے اس کا بدبخت ہونا یا نیک بخت، یہ بھی لکھا گیا ہے کہ بندہ بدبخت ہے نیک بخت ہے. تو ایک آدمی نے کہا رسول اللہ افلا نمکث علی کتابنا، کیا ہم اپنی لکھائی پر نہ رہ جائیں؟ پھر کیا لوڑ ہے ہمیں محنت کرنے کی، عمل کرنے کی، لکھا تو ہوا ہی ہے، کہ اپنی لکھائی پر کر لے بھروسہ، لکھا ہوا جنتی جنتی بن جائیں گے، لکھا جہنمی جہنمی بن جائیں گے، ہمیں عمل کی کیا لوڑ ہے؟ کیا نہ ٹھہرے اپنی لکھائی پر، پناہ العمل عمل چھوڑ دے. یہ خیال تو آتا ہے اس طرح کا، یہ لکھا پہنا ہے. آپ نے فرمایا نہیں وہ اللہ کا علم ہے، اللہ تم کو جو ہے طاقت دی ہوئی ہے، تم کو جو ہے اس کی قوت دی ہوئی ہے نیکی کرنے کی تے بدی کرنے کی. فرمایا فمن کان من اہل سعادت فیسیر الی عمل اہل سعادت، جو آدمی خوش بختی والوں میں سے ہے وہ خوش بختی والوں کو عمل کی طرف لوٹ جائے گا، ہو جائے گا. جی نہ جڑا نا بندہ خوش بخت انہیں عمل وہ جے کرنے خوش بخت والے. ومن کان من اہل شقاوت، جو بدبختی والوں میں سے ہے فیسیر وہ ہو جائے گا طرف بدبختی والوں کے عمل کی طرف، وہ وہی کام کر لے گا. اللہ آسان کر دیتا ہے، اگر جنتی ہے تو وہ جنتیوں والے عمل کرے گا، تو جہنمی ہے تو جہنمی والے عمل کرے گا. اللہ اس کے لیے چیزیں آسان کر دے گا. فرمایا اے مالو، عمل کرو، محنت کرو، محنت نہیں چھوڑنی، عمل کرو. فکل میسر، ہر ایک کو توفیق دی گئی، ہر ایک کے لیے کام آسان کیا گیا ہے. نیکوں کے واسطے نیکی آسان ہے تو بدوں کے واسطے بدی آسان ہے کرنی. نیک آدمی بدی کرنا مشکل ہوتا ہے تو بدوں کے نہیں کرنی مشکل ہوتی ہے، تو ہر ایک کے واسطے آسانی پیدا کی گئی ہے. اما اہل سعادت فیسرون لعمل اہل سعادت، جو نیک بختی والے خوش بختی والے ہیں وہ اہل سعادت والے عمل کو ان کے لیے آسانی کی جاتی ہے. وہ اما اہل شقاوت، جو بدبختی والے ہیں فیسرون، ان کو بدبختی والوں عمل کی آسانی دی جاتی ہے، ان کے واسطے وہ عمل آسان ہے. ثم کرا، پھر آپ نے قرات فرمائی ہے فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَىٰ فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَىٰ، جو آدمی اللہ کی راہ میں مال دے، متقی بن جائے اور اچھی بات کی تصدیق کرے، اس کے لیے ہم آسانی کر دیں گے، آسانی کے رستے کی، اس کے بعد نیکی آسان کر دیں گے. وَأَمَّا مَنْ بَخِلَ وَاسْتَغْنَىٰ وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَىٰ فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَىٰ، تو جو آدمی بخیلی بخل کرے اور اللہ کے دین سے بے نیاز ہو جائے اور تکذیب کرے اچھی بات نیک بات کی، تو اس کے لیے ہم مشکل والی بات جہنم والی بات آسان کر دیں گے. چلیے.
بهذا السند بن قال فأخذ سندا وقال ابن بشير بن أبي شيبة الحديث إن نبي من العباس ثم قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال حدثنا ابن شيبة وزهر بن حرب بن سلمى الشجي قال عندنا وكيل حدثنا ابن نمير قال حدثنا ابن قال عندنا ماشي عندنا حدثنا ابن خليل بن عبد قال حدثنا ابو معاوية قال حدثنا ماشي عندنا سيدنا سعد بن عبادة عن النبي عبد الرحمن سلمان عن علي عن علي قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم من جالس في يدهم أذني نخوض به فرفع رأسه وقال ما منكم في ناس إلا وقال لما منزلهم من الجنة والنار حضرت علی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن بیٹھے ہوئے تھے، آپ کے ہاتھ میں عود لکڑی تھی، پیچھے آتا نا کوئی تنکا تھا، کوئی شے تھی، لکڑی تھی، ین کو تو بھی آپ اس سے نقطے لکیریں بنا رہے تھے زمین میں، تو آپ نے سر اٹھایا، فقال فرمایا ما منکم من نفس، تم سے کوئی جان نہیں مگر فقد علما، اس کی جگہ، اس کی منزل، مقام جانا گیا ہے اللہ کے ہاں، جنت کا اور جہنم کا، اللہ کو معلوم ہے جنتی جہنمی ہے، جو بھی تم سے سانس لے رہا۔ انہوں نے کہا یا رسول اللہ فلا نعمل، عمل بھی فلیما نعمل، ہم عمل کیوں کرتے ہیں؟ اگر لکھا ہوا ہے تو ہمیں کیا لوڑ ہے عمل کرنے کی؟ افعل نتکل والا، کیا ہم اعتماد نہ کریں لکھائی پر؟ نتکل، کیا بھروسہ نہ کر رہے اپنی لکھائی پر؟ لکھا تو وہی ہے، قال لا، نہیں بھروسہ نہیں کرنا، بلکہ محنت کرو، اے مالو عمل کرو، محنت کرو۔ فَكُلٌّ مُيَسَّرٌ لِمَا خُلِقَ لَهُ، ہر آدمی کو آسانی دی جاتی ہے جس کے لیے وہ بنایا گیا ہے۔ ثم قرأ، پھر آپ نے آیت پڑھی فَأَمَّا مَنْ أَعْطَىٰ وَاتَّقَىٰ وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَىٰ إِلَىٰ قَوْلِهِ فَسَيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَىٰ، پیچھے بھی آئی تھی، پوری آیت پڑھی آپ نے، پڑھیے، تو پڑھ بھی احسان لائی رہا، تو پڑھ۔ قال حدثنا محمد صلى الله عليه وسلم قال حدثنا محمد قال حدثنا شعبة بن منصور والأعمش وأنه سمع سعد بن عبادة يحدث عن أبي عبد الرحمن صلى الله عليه وسلم بن حفص قال حدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا زهير قال حدثنا أبو زبير حدثنا يحيى بن يحيى قال حدثنا أبو قاسم عن أبي زبير عن جابر قال جاء سراقة بن مالك بن جاسم قال يا جوسم قال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم بين لنا ديننا كأننا خلقنا الآن فيما الأمر اليوم فيما جفت ہاں ٹھہرو، سراقہ بن مالک بن جوشم آئے، کہا یا رسول اللہ بین لنا دیننا، ہمارے دین کی وضاحت فرمائیں، کاننا خلقنا، ایسی وضاحت فرمائیں گویا کہ اب ہم پیدا کیے گئے ہیں، اب پیدا کیے گئے ہیں۔ فیم العمل، عمل کس چیز میں ہے؟ الیوم، آج، مطلب جو عمل کر رہے ہیں ہم، یہ عمل کس بنا پر ہو رہا ہے؟ کیا پہلے لکھا ہوا ہے تو یا اب عمل کر رہے ہیں تو اللہ کو اب معلوم ہو رہا ہے؟ سوال یہ اصل میں کہ جو عمل کر رہے ہیں ہم، یہ اب ہم عمل کر رہے ہیں تو اللہ کو اب معلوم ہو رہا ہے کہ یا اللہ کو پہلے معلوم ہے ہم عمل کر رہے ہیں بعد میں؟ کاننا خلقنا الآن، گویا کہ ہم اب پیدا کی گئے۔ فیم العمل، عمل کس چیز میں؟ الیوم، آج جو عمل ہے یہ کس چیز میں ہے؟ یہ لکھا ہوا پہلے کا اس لحاظ سے ہے کہ یا اب عمل کر رہے ہیں تو اللہ پہ دیکھ رہا ہے تو لکھ رہا ہے۔ آفیما جفت بہ الاقلام، یہ عمل جو آج کر رہے ہیں کیا اس چیز میں ہے جس میں اللہ کی کلمیں، تقدیر کلمیں خشک ہو گئی ہیں؟ وجرت بہ المقادیر، اس میں تقدیریں جاری ہو گئی۔ جو عمل ہم کر رہے ہیں یہ مطابق ہے اس کے جو کلموں نے لکھا ہوا ہے کہ وہ خشک پکا ہو گیا ہے، کہ تقدیریں جاری ہو گئی ہیں، اس کے مطابق ہے۔ یہ لکھا ہوا پہلے تھا کہ عمل اب ہم کر رہے ہیں، کیا ایسے بات ہے؟ یہی بات صحیح ہے۔ ام فیما نستقبل، یا اس چیز میں ہے جو ہم آئندہ کریں گے استقبال میں، کہ اللہ کو معلوم ہوگا، لکھے گا۔ مطلب یہ سوال کا ہے کہ جو عمل کر رہے ہیں ہم، اللہ کو پہلے یہ معلوم ہے، تقدیر میں لکھا ہوا ہے، تو یا عمل ہم کریں گے کہ اللہ کو پھر معلوم ہوگا، ایسی بات ہے؟ قال لا، نہیں، بل فیما جفت بالاقلام، جس میں کلمیں خشک ہو گئی ہے، اور تقدیری قلم ہے، تقدیر لکھا، قلم لکھا، کہ اب قلم کیا ہو گئی ہے؟ خشک ہو گئی۔ کی مطلب جو لکھا تھا پکا ہو گیا ہے۔ جب لکھتے ہیں نا ہم کاغذ پر، پہلے وہ گیلا ہوتا ہے تو پھر پکا ہو گیا، اس طرح اللہ نے لکھایا تھا قلم سے تو وہ پکا ہو گیا ہے تقدیر میں۔ فرمایا نہیں، بل فیما جفت بالاقلام، جس سے کلمیں خشک ہو گئی ہیں، اس لحاظ سے عمل کر رہے ہیں ہم۔ وجرات بہ المقادیر، اور تقدیریں جاری ہو گئی ہیں، یعنی ہمارے اعمال مطابق ہے اس کے جو کلموں نے لکھا
اور خشک ہوگی تقدیر جاری ہوگی اس کے مطابق ہے۔ اچھا قال ففیم العمل، تو پھر عمل کی چیز میں ہے، تو جب لکھا ہی پہلے ہوا ہے تو عمل کی چیز میں ہے۔ تو آپ زہیر کہتا ہے ثم تکلم ابو زبیر بشین، ابو زبیر راوی بشارہ، اس نے کوئی بات کی مطلب افہم سمجھا نہیں اس کو، فسال تو میں نے پوچھا ماں کو اعلیٰ کیا کہا، آپ نے کیا فرمایا؟ تو راوی کہتا فقالا، آپ نے فرمایا اے معلوم، عمل کرو عمل کرو، فکل میسر، ہر ایک کو آسانی دی گئی ہے، اگر نیک ہے تو نیک والے عمل کرے گا آسانی ہے، برا ہے تو برا والے عمل کرے گا۔ ہاں بھائی سلیمان نہ پڑھ آگے بڑھ تو قال حدثنا ابو طاهر قال ابن وهب قال ابن زبير جابر بن عبد الله بن سلم بهذا المعنى فيه فقال سلم بن عامر يسر لي عملي قال حدثنا يحيى قال حدثنا منزل عن يزيد الزبيعي قال حدثنا مطرف عن عمران بن حسين قال قيل يا سلم علم اهل الجنه من اهل النار قال نعم قال فيما يعملون كل يسلم کہا گیا رسول اللہ کیا جنتی آدمی جانے گئے ہیں جہنمیوں سے، یہ پہلے معلوم ہے؟ فرمایا نام جی ہاں۔ تو کہا ففیم العمل، پھر ففیما یعمل العاملون، پس کس بنا پر عامل عمل کر رہے ہیں، پھر تو عمل کی لوڑ ہی نہیں۔ قال نہیں، کل میسر لما خلق له، ہر بندے کو آسانی دی گئی ہے اس کام کی جس کے واسطے پیدا کیا گیا۔ قال حدثنا شبان بن فروخ قال حدثنا بار قال حدثنا ابو بكر بن ابي شيبه شاكر ابراهيم بن بار ابن علي وحدثنا يحيى قال حدثنا جعفر بن سليمان حدثنا ابن مسنى قال حدثنا محمد قال كلهم عن يزيد الرشكي في هذا السمان حديث حماد وفي حديث عبد الوارث قال قلت يا رسول الله قال حدثنا اسحاق بن ابراهيم الحنظلي قال حدثنا عثمان بن عمر قال حدثنا ابن صاحب ان يحيى بن مقيل ان يحيى بن يعمر عن ابي الاسود الديلي قال قال عمران حسین رأيت ما يوم الناس اليوم ويقدحون فيه اشياء۔ اچھا مجھے عمران بن حسین نے کہا بتلائیے ما یعمل الناس اليوم، جو لوگ آج عمل کر رہے ہیں آج زمانے میں، ويقدحون فيه، اس میں کوشش کر رہے ہیں محنت کر رہے ہیں، تو جو لوگ عمل کر رہے ہیں محنت کر رہے ہیں اشیء قضی علیہم، یہ ایسی چیز ہے کہ ان پر فیصلہ ہو چکا ہے، ومضى علیہم من قدر ما سبق، ان پر تقدیر پہلے کی یہ جاری ہو چکی ہے، یعنی پہلے جو لکھا گیا اس کے مطابق یہ لوگ محنتیں کر رہے ہیں۔ او فیما یستقبلون بہ مما آتاہم بہ، یا یہ ایسی چیز میں ہے جو آئندہ وہ اعمال ان سے کروائے جائیں گے، آئندہ اعمال کریں گے اس چیز پر جو ان کے پاس ان کا نبی لے کر آیا، وہ ثابت الحجت، ان پر حجت قائم ہوگی ثابت ہوگی، تو یا پھر یہ بعد میں عمل کریں گے اسلام کے مطابق تو پھر لکھا جائے گا۔ مطلب یہی ہے کہ ان کے اعمال محنتیں پہلی لکھائی کا نتیجہ بن رہے ہیں، تو یا یہ آئندہ جو عمل کریں گے ان کو دیکھ کر پھر لکھا جائے گا۔ فقلت، تو میں نے کہا بل شیء قضی علیہم، بلکہ یہ ایک ایسی چیز ہے جن کا ان پر فیصلہ پہلے ہو چکا ہے، ومضى علیہم، ان پر وہ جاری ہو گیا ہے تقدیر یعنی۔ تو قال فقال افلا یکون ظلما، تو یہ ظلم نہیں ہوگا کہ لکھا ہوا پہلے کا ہے تو وہ لوگ وہی عمل کر رہے ہیں، لکھا ہوا پہلے، یہ تو پھر ظلم ہو گیا، جبر ہو گیا، لکھا ہوا پہلے، یہ جنتی ہے جہنمی ہے۔ قال ففزعت من ذلك فزعا، میں بھی اسے بہت گھبرایا کہ ہاں بات تو صحیح ہے کہ لکھا ہوا پہلے کا ہے تو پھر کسی کا باسی نہیں ہے، اختیاری نہیں ہے۔ وقلت، تو میں نے کہا کل شیء خلق اللہ، اچھا ہر شے اللہ کی مخلوق ہے، وملک یدہ، اس کے ہاتھ کی ملکیت ہے، فلا یسأل عما یفعل، پھر مطلب میں نے خود کہا کہ ہر شے اللہ کی مخلوق ہے، اللہ کی ملکیت ہے، تو اللہ سے نہیں پوچھا جاتا جو وہ کرتا ہے، اور وہ سوال کیے جاتے ہیں، مطلب ہمیں بولنے کی بھی ضرورت نہیں ہے، اللہ مالک الملک ہے، بااختیار ہے، اس سے ہم نہیں پوچھ سکتے کہ یہ کیوں ہوا ہے۔ تو مجھے کہا یرحمک اللہ، اللہ آپ پر رحم کرے، انی لم ارید بما سالتو کا، میں نے نہیں ارادہ کیا جو تجھ سے پوچھا ہے، اللہ مگر اس لیے پوچھا ہے لآحضر عقلا کا، تاکہ آپ کی عقل کا میں اندازہ لگاؤں کہ تیری کنی کا عقل ہے تو کی جواب دے گا۔ ان رجلین، بات یہ ہے کہ دو آدمی کدھر گیا من مزینہ تھا، مزینہ قبیلے کے، آتا یا رسول اللہ، وہ آئے پاس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے، فقال، انہوں نے کہا یا رسول اللہ ارأیت ما یعمل الناس اليوم، آپ بتلائیے جو آج لوگ عمل کر رہے ہیں، ویقدحون فیہ، اس میں کوشش کر رہے ہیں، اشیء قضی علیہم، یہ ایسی چیز ہے ان کا پہلے فیصلہ ہو چکا ہے، ومضى فیہم، ان میں تقدیر جاری ہو چکی ہے، من قدر تقدیر قسم پہلے آئی ہے، یعنی جو کام کر رہے ہیں کہ لوگ یہ پہلی لکھائی کا نتیجہ ہے،
اچھا او فیما یستقبل، یا اس چیز کا نتیجہ ہے جو آئندہ ان سے کام کروایا جائے گا، یا آئندہ کام کریں گے، یہ کام کریں گے اللہ دیکھے گا تو پھر لکھائے گا، مطلب یہ ہوا یا پہلے رب کو معلوم تھا لکھا گیا نہیں کر رہے۔ اچھا جو لایا ان کا ان کے نبی اور حجت ثابت ہوگی تو فقال سکا لا نہیں بل شیء قضی علیہ، بلکہ ایسی بات ہے ان پر فیصلہ ہو چکا ہے، ومضی فیہم ان پہ یہ تقدیر جاری ہو چکی ہے، وہ تصدیق ذالک اس کی تصدیق، یعنی یہ بات سچی ہے، اس کی تصدیق کتاب اللہ میں ہے، وہ نفس وما سواہا قسم ہے جان کی اور جو اللہ نے اس کو برابر بنایا، سوا تندرست اللہ نے بنایا نا، قسم ہے جان کی اور جس نے جان کو برابر کیا درست کیا، اور بندہ پیدا ہوتا ہے نا بچہ کہ پورا ہوتا ہے نا سوا پورے، 2 ہاتھ 2 پاؤں 2 آنکھیں 2 کان، اللہ بڑا اس کو بناتا ہے بہترین، فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَىٰ اللہ نے اسی ٹائم الہام کر دیا اس کی برائی کو اور اس کے تقویٰ کو، مطلب شروع سے ہی اللہ کو پتہ ہے، اللہ نے ڈال دی تھا عقل میں کہ یہ کام اچھے ہیں تو یہ کام برے ہیں، اور سمجھے بات، تو تقدیر کے مطابق یہ آدمی کام کرتا ہے۔ پڑھیے قال حدثنا محمد نبی وسلم دو لسان ہے زمان طویل بأهل الجنة ثم يكتم له عمله يعلم أهل النار وأن رجل يعمل زمان طويل بعمل أهل النار ثم يكتم عمله بعمل أهل الجنة قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال يعقوب بن يعني بن عبد الرحمن قال أنا أبي حازم عن سالم بن ساعدي النبي صلى الله عليه وسلم قال أن رجل يعمل عمل الجنة فيما ایک آدمی عمل کرتا عمل جنتیوں والے جو لوگوں کے لیے ظاہر ہو رہا ہے کہ یہ جنتیوں والے عمل کر رہا ہے، اور وہ ہوتا جہنم والوں میں سے، ایک آدمی عمل کرتا ہے عمل جہنم والوں کے جو لوگ کا ظاہر ہوتا ہے تو وہ جنتی ہوتا ہے۔ وہی بات ہوئی نا کہ بعض بندے جنتیوں والے عمل کرتے ہیں، جنتیوں والے تو جنت بہت قریب، آخر میں آخر مرتد ہو گئے، جہنمی بن گئے۔ اس طرح کئی بندے عمل کرتے ہیں جہنمیوں والے، جہنم کے نیڑے پہنچ گئے، آخر میں وہ اسلام لے آئے، توبہ طائب ہو گئے، جنتی بن گئے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔